بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے، سبق نمبر 71، غلطی کو ختم کرنے کا مناسب طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ بنو مستلق پر حملہ کیا۔ واپسی پر آرام کے لیے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ مہاجرین نے اپنے غلام جہجہ بن مسعود کو کنویں سے پانی لانے بھیجا۔ انصار نے بھی اپنے غلام سنان بن وبر جوہنی کو اسی کنویں سے پانی لانے بھیجا۔ کنویں پر دونوں کا جھگڑا ہو گیا۔ جوہنی نے انصار کو مدد کے لیے پکارا، اے انصار کی جماعت۔ جہجہ نے بھی آواز لگائی، اے مہاجرین کی جماعت۔ اس پر مہاجرین و انصار بھڑک گئے۔ لڑائی نے زور پکڑ لیا۔ لوگ جنگ سے واپس آ رہے تھے، ہتھیاروں سے لیس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر بیچ میں پڑ کر دونوں گروہوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ آستین کے سانپ حرکت میں آ گئے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے، جس کے ساتھ انصار کی ایک ٹولی بھی تھی، غصے میں آ کر کہا، کیا انہوں نے ایسا کیا ہے؟ یہ ہم میں نفرت پھیلانا اور ہمارے ہی علاقے میں ہم پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم، ہمارا اور ان قریش کے مہاجرین کا حال وہی ہے جیسا اگلوں نے کہا تھا۔ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا تازہ کرو کہ وہ تمہیں کو کھانے اور دوڑے، اور اپنے کتے کو بھوکا پیاسا رکھو کہ وہ تمہارے پیچھے چلے۔ اس خبیث نے کہا، خدا کی قسم سن لو، اگر ہم مدینہ واپس گئے تو عزت والے آدمی ذلیل کو شہر سے نکال کر دیں گے۔ پھر اپنی قوم کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، یہ ہے تمہارے کرتوت کا نتیجہ۔ تم نے ان لوگوں کو اپنے علاقے میں ٹھہرایا اور اپنے مال دیے۔ واللہ تم انہیں اپنا مال نہ دو، یہ تو یہ کسی اور علاقے کی راہ لیں۔ یوں وہ خبیث دھمکیاں دیتا اور چلاتا رہا۔ اس کے حامی منافقین ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ انہی لوگوں میں ایک بچہ زید بن ارقم بیٹھا تھا۔ وہ دوڑا دوڑا گیا اور ساری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا سنائی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ انہیں پیش آ گیا کہ اس منافقین کی ہمت کیسے ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بات کرتے ہوئے یہ بھونڈا انداز اختیار کرے۔ ان کا خیال تھا کہ سانپ کی دم کاٹنے سے بہتر ہے کہ خود سانپ کا خاتمہ کر دیا جائے۔ ان کی رائے میں ابن سلول کے قتل سے اس فتنے کی جڑ اکھڑ جاتی، لیکن یہ بھی مناسب تھا کہ ابن سلول کو مہاجرین کے بجائے انصار کا کوئی آدمی قتل کرے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، عباد بن بشر انصاری رضی اللہ عنہ کو حکم دے وہ اسے قتل کرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ابن سلول کا قتل حکمت کے تقاضے کے خلاف تھا۔ آپ نے فرمایا، عمر، تب کیا ہوگا جب لوگ باتیں کریں گے کہ محمد اپنے ساتھی قتل کر دیتا ہے؟ نہیں عمر، بلکہ لوگوں کو کوچ کرنے کے لیے کہیں۔ لوگوں نے فوراً کوچ کیا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کو پتہ چلا کہ زید بن ارقم نے اس کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی ہیں، تو وہ آپ کے پاس آیا اور قسمیں کھائیں کہ میں نے یہ باتیں نہیں کہیں، لڑکا جھوٹ بولتا ہے۔ عبداللہ بن ابی کا شمار قوم کے رؤساء اور بڑے آدمیوں میں ہوتا تھا۔ انصار بھی کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے لڑکے کو غلط فہمی ہو گئی ہو اور اسے عبداللہ بن ابی کی باتیں یاد نہ رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور کسی بات پر توجہ نہ دی۔ اس پر انصار کے ایک سردار اسید بن حضیر آپ کی طرف آئے، سلام کہا اور بولے، یا رسول اللہ، واللہ آپ نے نامانوس وقت میں کچھ کیا ہے، آپ پہلے کبھی اس طرح کچھ نہیں کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسید کی طرف دیکھ کر فرمایا، آپ کے صاحب نے جو کچھ کہا آپ کو معلوم نہیں؟ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کون صاحب؟ عبداللہ بن ابی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جواب دیا۔ اس نے کیا کہا؟ اسید نے حیرت سے پوچھا، اس کا خیال ہے کہ وہ مدینہ لوٹے گا تو معزز آدمی ذلیل کو شہر سے نکال باہر کرے گا۔ اس پر اسید کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا، واللہ یا رسول اللہ، آپ ہی اگر چاہیں تو اسے باہر نکال دیں، خدا کی قسم وہی ذلیل ہے اور آپ ہی عزت والے ہیں۔ اسید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا بوجھ ہلکا کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، اس سے نرمی برتیں۔ اللہ جب آپ کو ہمارے پاس لایا تو لوگ اس کو تاج پہنانے کے لیے ہیرے جواہرات پر رو رہے تھے۔ وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے اس کی بادشاہت چھین لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلتے رہے۔ لوگوں میں باتیں ہو رہی تھی کہ اس وقت ہم نے کچھ کیوں کیا ہے، ابن سلول نے کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا سلوک کیا، ابن سلول نے سچ کہا نہیں بلکہ غلط کہا، وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں چل رہی تھی۔ تمام لشکر میں ایک طرح کی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطرہ ہوا کہ یوں صورتحال مزید گمبھیر ہو جائے گی، آپ اس طرح سے لوگوں کا ذہن اس مسئلے سے ہٹ جائے، سارا دن چلتے رہے۔ غروب آفتاب کے بعد لوگوں نے سوچا کہ اب ہم نماز کے لیے اتریں گے اور آرام کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گھڑیاں پڑاؤ کیا۔ لوگ نماز پڑھ چکے تو آپ نے کچھ کا حکم دے دیا۔ رات گئے، فجر تک سفر جاری رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، فجر کی نماز پڑھائی اور سوار ہو کر چل دیے۔ لوگوں کو بھی چلنے کا حکم دیا۔ لوگ دوپہر تک چلتے رہے اور تھکاوٹ سے چور ہو گئے۔ سورج کی گرمی نے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں پر تھکان کا غلبہ ہے اور اس معاملے پر تبصرہ کرنے کی ہمت نہیں رہی، تو آپ نے پڑاؤ کا حکم دیا۔ زمین پر پڑتے ہی لوگ گہری نیند کے مزے لوٹنے لگے۔ آپ نے ایسا صرف اس لیے کیا کہ لوگوں کی توجہ اس واقعے سے ہٹ جائے۔ خوب آرام کر چکے تو لوگوں کو بیدار کیا اور کچھ کرنے کو کہا۔ چلتے چلتے بالآخر مدینہ میں داخل ہوئے اور اپنے اپنے گھروں کی راہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقین نازل کی اور اس میں منافقین کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ عظیم سورت پڑھ کر سنائی۔ زید بن ارقم کو آپ نے کان سے پکڑا اور فرمایا، یہ ہے وہ انسان جس کے کانوں کی سنی بات اللہ نے سچ قرار دی۔ اب لوگ ابن سلول کو گالیاں دینے اور لعنت ملامت کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، عمر کیا خیال ہے اگر میں نے اسے اسی دن قتل کر دیا ہوتا جس دن یہ بات ہوئی تھی، تو کئی ناکیں لال ہو جاتی جنہیں میں آج اسے قتل کرنے کا حکم دوں تو وہ قتل کیے بنا نہ چھوڑے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور ابن سلول سے کوئی پوچھ پرچھ نہیں کی۔ بعض دفعہ غلطی کرنے والے کو کھلے عام ٹوک دینا مناسب ہوتا ہے۔ باقی اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔